وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الفابیٹ سے ورڈ بنانا اور ورڈ بنانے سے آپ سینٹینس بنانا، تو اس ویڈیو میں ہم اس مرحلے تک آ گئے کہ اب تک جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں کہ عربک الفابیٹ سے ورڈ کیسے بنتا ہے اور کتنی اقسام ہے اس کی، اور اب ہم ان سے سینٹینس بنانا سیکھیں گے۔ تو چونکہ میں نے اس کو ٹرائی لنگوئر رکھا ہے، اردو، انگلش اور عربی، تو پہلے ہم ان تینوں زبانوں کا سینٹینس سٹرکچر الگ الگ سیکھیں گے، اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ وقت آ گیا کہ ہم پراپر عربی زبان کے جملے بنانے کی طرف آ گئے۔ تو یہ والا جو چیپٹر ہے یا ویڈیو سیریز ہے، یہ اب تینوں زبانوں کی پہلے سینٹینس سٹرکچر اور ان کا آپس میں کی ڈفرینس اور ان کے کی پوائنٹس جانیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ عربی پہ فوکس ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اردو کا سینٹینس سٹرکچر دیکھتے ہیں، چونکہ ہم اردو سپیکر ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اردو میں جو ہے نا، یہ سینٹینس یہ والا سٹرکچر فالو کرتا ہے۔ سبجیکٹ یعنی کہ فاعل شروع میں آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے اور پھر ورب آتا ہے، SOV، جیسے کہ ہندی اور پرشین کا بھی یہی سٹرکچر ہے۔ تو اب اس کی کچھ ایگزامپل پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ علی سیب کھاتا ہے، تو آپ دیکھیں اس میں علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، سیب جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، اور کھانا وہ ورب ہے، یعنی کہ ایک فعل ہے۔ تو وہ کس فارم میں کھا رہا ہے، کھاتا ہے، کھائے گا، یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ رومن اس میں آپ دیکھ لیں، علی سیب کھاتا ہے، تو یہاں پہ اس کا انالیسس دیکھیں۔ علی سبجیکٹ ہے یعنی فاعل، پلس آبجیکٹ سیب پلس ورب کھاتا ہے۔ اب وہ کتاب پڑھتی ہے، اب یہاں پہ کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، تو ناؤن کی جگہ پرو ناؤن آ گیا۔ تو اب یہ جو وہ ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سبجیکٹ وہ ہے، آبجیکٹ کتاب ہے، کام کیا ہو رہا ہے، کون سا فعل ہو رہا ہے، پڑھنا، تو پڑھتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ورب ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اردو، انگریزی، عربی تینوں کے الگ الگ سینٹینس سٹرکچر پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پوری طرح پتہ چل جائے کہ ہم نے اردو سے عربی کرنی ہو یا انگلش سے عربی کرنی ہو تو ہم نے کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ترتیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ بوجھ بھی نہ پڑے اور آپ ایزیلی ایڈوانس لیول کی عربی سیکھ جائیں۔ تو عربی زبان کے جو جملے کی ساخت سیکھنے کے لیے ہم ساتھ میں اردو اور انگلش کی بھی ساخت سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ انگلش سینٹینس سٹرکچر، انگلش فالو کرتی ہے اس پیٹرن کو، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اردو فالو کرتی ہے سبجیکٹ آبجیکٹ ورب، SOV۔ تو دیکھیں یہ ان کا آپس میں ڈفرینس ہے کہ انگلش میں سبجیکٹ کے بعد ورب آئے گا، چاہے وہ فنکشنل ورب ہو یا ہیلپنگ ورب ہو، پھر آبجیکٹ آئے گا۔ آپ اس کی میں ایگزامپلس دیکھیں۔ علی ایٹس این ایپل، اب اس میں سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ علی، اس کے بعد آئے گا اس کا ورب، کیا فعل ہو رہا ہے، کھانے کا فعل ہو رہا ہے، تو ورب آئے گا ایٹس، اور آبجیکٹ آئے گا ایپل، سیب کھایا جا رہا ہے۔ شی ریڈز اے بک، اب یہاں پہ ناؤن کی بجائے پرو ناؤن یوز ہوا ہے، جیسے عربی میں ہم اسم کی جگہ ضمیر یوز کرتے ہیں۔ تو سبجیکٹ اب ہمارے پاس شی آ گیا، اور ورب ہمارے پاس ریڈز، اور آبجیکٹ ہمارے پاس بک۔ تو یہ اس کے کی رولز ہیں کہ یہ اس کا فکس ورڈ آرڈر رہتا ہے، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ورب سے پہلے آتے ہیں، جیسے ایک فنکشنل ورب ہے ایٹنگ، تو اب از ایک ہیلپنگ ورب ہے تو وہ اس سے پہلے آئے گا، یہ ایک اس کا کی رول ہے۔ ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ آئیں گے اس سے پہلے، ناؤن سے پہلے، ریڈ کار۔ تو اب اگر علی از ڈرائیونگ ریڈ کار ایک جملہ بنائیں، تو اس میں پھر سبجیکٹ ورب اور پھر یہ جو ایڈجیکٹیو ہے یہ ناؤن سے پہلے آئے گی۔ تو اسی طریقے سے اب ہم اردو اور انگلش کا سیکھ چکے ہیں سینٹینس سٹرکچر۔
تو اب ہم انشاءاللہ عربی کا سینٹینس اسٹرکچر اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اردو اور انگلش کو پڑھا ہے۔ سینٹینس اسٹرکچر میں اب ہم فائنلی عربی کا سینٹینس اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اردو اور انگریزی کا دیکھ چکے ہیں۔ تو عربک فالو کرتی ہے ورب سبجیکٹ آبجیکٹ کو بھی اور سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ کو بھی۔ اردو میں ہم نے دیکھا تھا کہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورب ایس او وی، انگلش میں ہم نے دیکھا تھا سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ایس وی او، لیکن عربی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ دونوں کو فالو کرتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ اس سے پہلے اردو عربی میں آپ نے مثال دیکھی تھی، علی سیب کھاتا ہے، علی ایٹس این ایپل۔ تو اب عربی میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ورب آئے گا، یا خلو، یہ فعل مضارع ہے، علی یہ اب ہمارے پاس فاعل ہے، اور مفعول جو ہے تفاحن یہ منصوب ہو جائے گا، تو پھر ہمارے پاس یہ اس کنڈیشن میں آئے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پہلے سار ورب پھر سبجیکٹ پھر آبجیکٹ، لیکن اس میں یہ سبجیکٹ پہلے بھی آ سکتا ہے، جیسے علی یا خلو تفاحن، سبجیکٹ پہلے ورب بعد میں آبجیکٹ اس کے بعد میں۔ کی رولز کیا ہیں عربک کے؟ کہ کلاسک عربک پریفر کرتی ہے ورب سبجیکٹ آبجیکٹ پیٹرن کو، لیکن جو ماڈرن عربک ہے وہ اکثر سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کو بھی فالو کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے اردو انگریزی میں دیکھا تھا ورب، تو اس میں جیسے ھذا کتابن، تو اس میں پھر وہ اس جیسے وہاں پہ آتا ہے، یا اردو میں بھی ایکسٹرا لفظ آتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں الگ سے کوئی لفظ نہیں ملے گا۔ ھذا کتابن یہ ہمیں اعراب سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہیلپنگ ورب وغیرہ اس میں نہیں آئے گی۔ اور جہاں تک نعت کا تعلق ہے، ایڈجیکٹو جو یہاں پہ صفت عربی میں، تو وہ جینڈر نمبر اور ہر چیز میں اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اب مثال دیکھیں، کتاب کبیر، اب یہ اس کی مثال ہے، تو اگر یہ ڈوئل ہوتا کتابانی کبیرانی، اسی طریقے سے کتب ہوتا تو یہ بھی اس کی جمع آ جاتی، الکتاب الکبیر، ہر لحاظ سے یہ ایک جیسے رہیں گے۔ تو اب آپ ان کا کمپیریزن ٹیبل ذرا دیکھ لیں۔ انگلش سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، اردو سبجیکٹ آبجیکٹ ورب، اور عربی میں دونوں۔ کلاسک اس کو پریفر کرے گی، ماڈرن یہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو ان کا ورڈ آرڈر آ گیا۔ ورب کی پوزیشن انگلش میں مڈل میں آئے گا، سبجیکٹ کے بعد ورب، اردو میں ورب اینڈ پہ آئے گا، اور اس میں شروع میں آئے گا اور مڈل میں۔ اس کے بعد پرپوزیشن ناؤن سے پہلے لگے گی انگلش میں، اس کے علاوہ اردو میں ناؤن کے بعد لگے گی، اور عربی میں ناؤن سے پہلے لگے گی۔ اس معاملے میں عربی اور انگلش ایک جیسے ہیں۔ ایڈجیکٹو ناؤن سے پہلے، عربی میں ناؤن کے بعد، کیونکہ یہ نعت منوط کمپاؤنڈ فارم میں ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ناؤن کے بعد آتی ہے۔ تو اس میں یہ والا ورب ریکوائرڈ ہے، اس میں بھی ریکوائرڈ ہے، لیکن عربی میں یہ اومیٹڈ ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس کی صورت میں۔ ایک ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیتے ہیں، تو تینوں لینگویجز کا ایگزامپلس کے تھرو آپ تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی ایگزامپل انگلش کی ہے، دا بوائے ریڈس اے بک۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایس وی او، اس میں سبجیکٹ دا بوائے، ورب ہے اس کا ریڈس، اور اس کا آبجیکٹ ہے اے بک۔ اردو میں ہم کہتے ہیں لڑکا کتاب پڑھتا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ لڑکا، آبجیکٹ کتاب، اور ورب پڑھنا۔ تو اب عربی کی پہ جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ورب یقرأ، اس کے بعد اس کا سبجیکٹ، اس کے بعد آبجیکٹ۔ تو جو ماڈرن عربی ہے وہ پہلے سبجیکٹ کو بھی لا سکتی ہے۔ اب دوسری ایگزامپل دیکھیں، وہ گھر جاتا ہے، ہی گوز ہوم۔ عربی میں سب سے پہلے ہم ورب کی عربی کریں گے، ذہبہ مضارع ہوگا تو یذہبو، یہ علامت المضارع ہے۔
علاج جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے، بیت جو ہے اسم ہے، یذهب الی البیت، وہ گھر جاتا ہے۔ تو کنکلوژن ہمارے پاس کیا آیا کہ انگلش تو اسٹرکٹ ہے اپنے اسٹرکچر پہ، سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ پہ، اردو بھی فالو کرتی ہے اس کو ہندی فارسی کی طرح۔ عربک جو ہے یہ فلیکسیبل ہے، کلاسک عربک ورب پہلے لاتی ہے، ماڈرن عربک سبجیکٹ بھی پہلے لا سکتی ہے۔ تو اب ہم سیکھنے کی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے الفابیٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور اب ہم جملے بنانے تک سیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ پراپر میں ان کو آگے اس کی شکل دوں گا اسباق کی، تاکہ ہم اور ساتھ میں آپ قرآن کی ایگزامپلس بھی زیادہ سے زیادہ ایڈ کروں گا۔ جزاک اللہ۔